اندر صفاں دے نشاناں دے مطابق ہو کے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جہاں بھر میں مسلم ہے عنایت موسیٰ کاظم کی، جہاں بھر میں مسلم ہے عنایت موسیٰ کاظم کی، سیادت موسیٰ کاظم کی، امامت موسیٰ کاظم کی. اور اگرچہ سب گھرانہ ہے سخی تر پاک زہرا کا، اگرچہ سب گھرانہ ہے سخی تر پاک زہرا کا، مگر ان میں بھی یکتا ہے سخاوت موسیٰ کاظم کی. اگرچہ سب گھرانہ ہے سخی تر پاک زہرا کا، مگر ان میں بھی یکتا ہے سخاوت موسیٰ کاظم کی. وہ حلم و حوصلہ اتنا کہ دشمن بھی پریشان تھے، وہ حلم و حوصلہ اتنا کہ دشمن بھی پریشان تھے. سبھی کو معاف کر دینا تھی عادت موسیٰ کاظم کی، سبھی کو معاف کر دینا تھی عادت موسیٰ کاظم کی. اور امام شافعی جیسے محقق بھی یہ کہتے ہیں، امام شافعی جیسے محقق بھی یہ کہتے ہیں، شفا ہے ساری مرضوں کی زیارت موسیٰ کاظم کی، شفا ہے ساری مرضوں کی زیارت موسیٰ کاظم کی، سیادت موسیٰ کاظم کی، امامت موسیٰ کاظم کی. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود السلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب نشست جو رجب المرجب شریف کے آخری عشرے میں
بالخصوص 25 رجب المرجب کو جمعہ شریف کے پاک دن میں آقا کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تعریف و توصیف، حضور کے پیاروں کی بارگاہ میں اظہار عقیدت اور آقا پاک کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میری اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مالک نے ایک مرتبہ پھر ہمیں جامع مسجد مولائے کائنات جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم میں حاضر ہو کر نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جو تعلیم و تبلیغ کی پاکیزہ نشست ہے، اس میں بھی ادب کے ساتھ حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دعا ہے رب العزت اپنے عزت والے بندوں کا صدقہ ہم سب کو اس جہان میں بھی عزتیں نصیب فرمائے، اگلے جہان میں بھی عزتوں سے سرفراز فرمائے۔ معزز سامعین، اس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ آج خاص طور پہ رجب المرجب کی 25 تاریخ ہے، کل 26 ہوگی اور کل اور پرسوں کی درمیانی رات میں وہ 27ویں شب ہوگی، جس میں آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عروج کو اللہ تعالیٰ نے معراج کا تاج بھی عطا فرمایا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت اہل محبت ہیں، اور میں ہر وقت یہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم حضور کی ذات سے بھی پیار کرتے ہیں اور حضور کے ہر پیارے سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم خلفائے راشدین کے بھی غلام ہیں، اولیاء کاملین کے بھی غلام ہیں، ہم مولا علی پہ بھی صدقے ہیں اور قیامت تک آنے والے ہر ولی پہ بھی صدقے ہیں۔ ہماری خوش بختی ایک تو آج کا دن جمعے کا دن بن گیا، اور دوسرا کم لوگوں کو اس بات کا علم ہے، میں کوشش کرتا ہوں ایسی معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ 25 رجب المرجب یعنی جو آج چاند کی تاریخ ہے، یہ اس امام کی شہادت اور وصال کی تاریخ ہے جس کے بارے میں کائنات بھر کی تاریخیں یہ لکھنے پر مجبور ہیں کہ اگر مصیبتوں کی انتہا کے حوالے سے کوئی فہرست بنے تو اللہ کے ہر بندے پر مصائب آتے ہیں، پھر اہل بیت کے جو یہ بادشاہ ہیں ان پر بے شمار آئے ہیں، لیکن یہ بات اپنا غیر لکھتا ہے کہ اس سارے سلسلہ محبت و دیوانگی و فریفتگی میں، اس عشق کے سارے نظام میں، اگر حسین کے بعد کسی امام اہل بیت کے حصے میں سب سے بڑھ کر تکلیفیں آئی ہیں، سب سے بڑھ کر مصیبتیں آئی ہیں، تو اس امام کا نام سید الکاملین امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، جو احباب درگاہ عالیہ حسین آباد شریف سے منسلک ہیں کسی بھی حوالے سے، دوستی کے حوالے سے، بیعت کے حوالے سے، محبت کے حوالے سے، ان کے لیے یہ بات بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو بادشاہ یہاں آرام فرما ہیں، قبلہ دادا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضور وحید جہاں، قبلہ ابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کی نسبت سے میرے جیسا نکمہ، ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہماری پیڑھی یا ہمارا نسب جو ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم اسی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم مشہدی کاظمی سادات ہیں۔ موسیٰ کاظم کے بیٹے مشہد میں تشریف لائے، ان کا نام امام رضا ہے، ایک کا نام ہے اسحاق موفق، یہ بھائی ہیں امام رضا کے، اور اسحاق موفق بھائی نہیں تھا، جس طرح ساری زندگی مولا علی نے نبی کی راکھی کی ہے، اسی طرح ساری زندگی اس اسحاق موفق نے اپنے بڑے بھائی امام رضا کی راکھی کی ہے۔ ہمارا جو شجرہ نسب ہے وہ اسحاق موفق کے حوالے سے امام موسیٰ کاظم تک پہنچتا ہے، یعنی سید ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ڈیوٹی اللہ نے یہ بھی لگائی ہے کہ ہمارا دادا بھی اہل بیت اطہار کے اماموں کی راکھی میں زندگی گزار گیا ہے،
اور الحمدللہ ہم بھی نبی پاک کی آل کی عزت کی راکھی میں زندگی گزارنے کا شرف حاصل. سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آج شہادت کا دن ہے اور ہم اہل محبت ہیں. ہم اگر صدیق پاک کا وصال ہو تو ہم انہیں بھی کھلے دل سے سلامی پیش کرتے ہیں. مولا علی کی آمد ہو تو ہم سینہ ٹھار کے علی علی کرتے ہیں. اسی طرح جس دن کی نسبت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے ہمیں کوئی دل میں کمی یا کجی محسوس نہیں ہوتی, کوئی گھٹن محسوس نہیں ہوتی. ہم آل رسول کے غلام, ہم اولیاء کاملین کے غلام. جس طرح ہم باقی بزرگوں کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ذکر سے سینہ ٹھارا کرتے ہیں, بالکل اسی طرح آج چونکہ دن ہے امام موسیٰ کاظم کا, اس لیے ہم آپ کا ذکر پاک کریں گے, اپنا سینہ بھی ٹھاریں گے اور اپنا یہ جہان بھی بہتر بنائیں گے, اپنا اگلا جہان بھی بہتر بنا. سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی عزت و عظمت کے حوالے سے میں اتنی بات کروں کہ آج کی اس نشست میں یہ ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کے کسی پہلو کو بھی لے لیا جائے تو بات ختم ہوتی ہے, ان کی ذات کی تعریف ختم نہیں ہوتی. آپ کی عزت و عظمت کے حوالے سے آج جو میرا موضوع ہوگا وہ موضوع یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی روشنی میں اس بے مثل امام کی سیرت کی عزتیں اور عظمتیں کیا ہیں اور ان عظمتوں کے حوالے سے رہتی دنیا تک ان کے پاک وجود کی برکتیں کیا ہیں. سب سے پہلے یہ بات, سادہ لوگ ہیں اور میرا پیغام صرف یہاں تک نہیں بہت دور تک جاتا ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے یہ بات یاد رکھ لیں. پہلے تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی پیڑھی سن لیں, سنیں صحیح یہ کن باپ دادا کی اولاد ہے, یہ کس خاندان کا پھول ہے, اور اس سے لے کے نبی تک جتنے پھول اور جتنے تارے اور جتنے سورج آئے ہیں ان کے فیض سے زمین بھی مہکی ہے, آسمان بھی مہکا ہے. سیدنا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے, امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام محمد باقر کے. یہیں سے بات اوپر جڑ جاتی ہے. کربلا میں جو خانوادہ رسول گیا ہے نا, اس میں سب سے کم عمر امام جو کربلا میں حاضر تھا اسی کا نام ہے امام محمد باقر. آپ کی عمر مبارک اس وقت 4 یا 3 سال تھی جس وقت کربلا بپا ہوئی, اور کربلا کو یہ شان حاصل ہے کہ یہ واحد مقام ہے جہاں 3 امام اکٹھے تشریف لے گئے. کربلا والے دن میں امام محمد باقر بھی وہاں موجود تھے, امام زین العابدین بھی وہاں پہ موجود تھے, اور خود امام حسین بھی وہاں پر موجود تھے. تو آپ ذرا سن لیں تاکہ یہ باتیں یاد رہیں. میں نے علامہ جامی کی کتاب میں ایک بات پڑھی ہے اور میں تحفہ بنا کے دے دوں. علامہ جامی جیسا عاشق رسول کہتا ہے لوگوں قیامت والے دن ایک بندے کی بخشش صرف اس وجہ سے ہو جائے گی کہ اسے کسی ایک ولی کا نام آتا ہوگا. اس کی رحمت وسیع ہے, کوئی اس پہ پابندی تو نہیں. وہ کہتا ہے ورحمتی وسعت کل شیء, عذاب میرے کا اصول ہے, عذاب میرا پابند ہے کہ وہ بروں پر ہی آتا ہے, اچھوں پر نہیں آتا. لیکن ورحمتی وسعت, رحمت میری کوئی پابند نہیں, وہ جس طرح اچھوں پہ برس جاتی ہے اسی طرح بروں پہ بھی برس جایا کرتی. اور اللہ کہتا ہے ہر چیز کی گنتی ہو سکتی ہے, جو چیز گنتی میں ہی نہیں آ سکتی وہ مجھ رب العالمین کی رحمت ہے, یہ حساب میں ہی نہیں آ سکتی. تو علامہ جامی لکھتے ہیں کہ ایک بندے کی بخشش, سارے گناہوں کی معافی صرف اس وجہ سے ہو جائے گی قیامت والے دن, حدیث سنا رہے ہیں کہانی نہیں سنا رہے, کہ اسے صرف ایک اللہ کے ولی کا نام آتا ہوگا. خوش قسمت ہو حسین آباد شریف حاضری دینے والوں, میں آپ کو ایک اللہ کے ولی کا نام نہیں پکوا رہا, میں آپ کو ولیوں کے سرداروں کے نام پکوا رہا ہوں
اور ان سب کے آقا پھر مولا علی کا نام یاد کروا رہا ہوں۔ تو آپ کے والد گرامی امام موسیٰ کاظم کے کون ہیں؟ امام جعفر۔ امام جعفر صادق کے والد ہیں امام محمد باقر۔ پھر امام محمد باقر کے والد ہیں امام زین العابدین۔ پھر آپ کی پانچویں پشت میں امام زین العابدین کے والد گرامی ہیں امام حسین۔ اب بلا شبہ امام حسین پیدا علی کے گھر میں ہوئے ہیں، لیکن قرآن نے بھی، حدیث نے بھی، خود علی نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ پیدا میرے گھر میں ہوئے ہو، لیکن حسن حسین تم وہ شہزادے ہو جنہیں عرشی بھی نبی کا بیٹا کہتے ہیں، فرشی بھی نبی کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ پیڑھی ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، خود کمال کے بے مثال۔ پھر باپ پہ بات جائے تو وہ اس سے بے مثال، پھر دادا پہ بات جائے تو وہ اس سے کمال، پھر اس کے باپ پہ بات جائے تو اس سے کمال، پھر پانچویں پشت کے دادا پہ بات جائے تو حسین کی روپ میں اور علی اور نبی کے روپ میں، پھر تو بے مثلیتیں وہاں پہ غلامی کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اتنا خوبصورت نسب نامہ اللہ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، کہانیاں نہیں سنانی، سٹوریاں نہیں سنانی، کرامتیں بھی نہیں سنانی، اس لیے کہ شاید کسی عام ولی کے لیے کرامت دکھانا تو بڑی بات ہو، لیکن جب بات ائمہ اہل بیت کی آئے تو کرامت تو ان کے کھلونے ہوا کرتے، کھلونے ہیں ان کے لیے۔ جس طرح بچہ کھلونے سے نہیں کھیلتا، ان کے لیے کرامت کو بہت بڑی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نائبین ہیں، تو وہ کہتے ہیں نا جناب جو خلیفہ ہو، نائب ہو، دیکھنے میں اور ہوتا ہے، حقیقت میں پاور تو اسی کی چل رہی ہوتی ہے۔ تو ان کے لیے کرامت دکھانا کوئی کام نہیں، ان کے تو غلاموں کے غلام بھی جہان کی تقدیریں بدل دینے والے ہیں۔ مجھے یہ بیان کرنا ہے کہ ان کی سیرت کیا تھی، ان کا کردار کیا تھا، تاکہ ہم صرف ان کے نام پہ سبحان اللہ نہ کہیں، ماشاء اللہ نہ کہیں، بلکہ ان کی سیرت کو سن کر، سمجھ کر، پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کر کے اپنی زندگی کو اس انداز میں لے آئیں کہ ہم بھی پھر اغیار میں نہ گنے جائیں، ہم بھی پھر خدا کے پیاروں میں شامل ہو جائیں۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، دوبارہ اس لیے تلاوت کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ نشانیاں بیان کر کے آگے تاج بیان کیا، فرمایا واللہ یحب المحسنین۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بات یہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ کائنات کا ہر اچھا بندہ خدا کو اپنا محبوب بناتا ہے، کائنات کا ہر اچھا بندہ رب سے پیار کرتا ہے، رب کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ ہر ایسے بندے کو جس نے خدا کو محبوب بنا لیا، ہمارا سلام، لاکھوں سلام، اربوں سلام، کھربوں سلام، اس لیے کہ اس نے کسی انسان کو، نقص والے انسان کو محبوب نہیں بنایا، عرشوں والے رحمان کو محبوب بنا لیا۔ لیکن بات میں ایسی کروں کہ آپ کے دل میں اتر جائے، وہ بھی بڑے اونچے ہیں جنہوں نے خدا کو اپنا محبوب بنا لیا، جنہوں نے رشتہ محبت خدا سے جوڑ لیا، جن کا محبوب خدا بن گیا۔ لیکن یہاں آیت میں اللہ ان کی بات کر رہا ہے کہ جو اس سے اوپر والی ڈگری کے ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا بڑے ہیں جو خدا کو محبوب سمجھتے ہیں۔ اب میں ان کی بات کر رہا ہوں جنہیں خدا اپنا محبوب سمجھتا ہے۔ یحب المحسنین، اللہ فاعل ہے یحبو کا، محسنین اللہ کہتا ہے ایسے ستھروں، ایسے نیکوں، ایسے نفیسوں، ایسا اعلیٰ سیرت اور اعلیٰ کردار رکھنے والوں کو یک طرفہ محبت نصیب نہیں ہوتی کہ وہ صرف خدا کو محبوب بنا لیں۔ اللہ کہتا ہے وہ اتنے ستھرے ہوتے ہیں کہ میں خدا انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔
قرآن سے ہی پوچھتے ہیں قرآن بتا اللہ جسے اپنا محبوب بنا لے اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی سیرت کیسی ہونی چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے. میں حیران ہوں قبلہ قاری صاحب آپ بہت بڑے حافظ ہیں، میں نے اس کے آس پاس بہت سی آیتوں کو کھنگالا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کہیں کسی عبادت کا ذکر ہو یا کسی بہت بڑے نوافل کا ذکر ہو یا بہت بڑے صوم کا ذکر ہو یا حج و زکوٰۃ کا ذکر ہو. اس آیت کے آس پاس ہونشا جی مجھے نہیں ملا. مجھے یہی 3 نشانیاں اس مقام پر ملی ہیں جن کو میں عرض کرنے والا ہوں. اللہ کریم بیان فرما رہا ہے کہ جنہیں میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، نماز تو وہ پڑھتے ہی ہیں، روزے تو انہوں نے رکھنے، یہ تو فرض جو ہو گئے. فرض کے بارے میں فضائل نہیں بیان ہوتے، لوگ اکثر فرماتے فرض دیتا قرض تے نفل نفیدہ. فرض تو اس کا قرض ہے، وہ تو دینا ہے، نہیں دے گا تو برباد ہو جائے گا. بات تو وہ ہے جو منافع والی ہو جائے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 نشانیاں بیان کی ان کی جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ میرے محبوب ہیں، وہ میرے پیارے ہیں. جن میں یہ 3 صفتیں ہو نا سمجھ لو اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے. پہلی صفت ذرا دھیان سے سنیں اور پھر صفات کے حوالے سے میرے امام کی سیرت سمجھیں، پڑھیں، پتہ لگے یہ ریتی نمبر کے بادشاہ نہیں بنے ہوئے. اللہ نے انہیں جو بادشاہی دی ہے نا ان کی کردار کے نمبر یہ بنتے تھے کہ انہیں کائنات میں امامت عطا فرما دی. پہلی نشانی فرما الذین ينفقون فی السراء والضراء. فرمایا پہلی نشانی جو اللہ کے محبوب ہیں ان کی یہ ہے کہ پیسہ پاس ہو، مال زیادہ ہو تو ہو سکتا ہے کوئی بھی خرچ کر لے، لیکن اللہ کہتا ہے جو صرف مال زیادہ میں سے خرچ کرے نا وہ بندے ضرور ہیں، میرے محبوب نہیں ہیں. بندے ضرور ہیں میرے محبوب. یا اللہ پر تیرے محبوب کون ہے؟ فرمایا جو میرے ہو جاتے ہیں اور جن کا میں ہو جاتا ہوں ان کی پہلی نشانی یہ ہے ان کے پاس کچھ ہو پھر تو مخلوق کو دیتے ہی دیتے ہیں. کھانے کے لیے بھی کچھ نہ پڑا ہو، جو اس تنگی کی حالت میں بھی مخلوق خدا پہ خرچ کر دیتا ہے، سمجھ لو اللہ نے اسے اپنے محبوبوں میں شامل فرما. ہوندیاں سوندیاں بتیرے بندے کر لیں دے، کوڑ بھی کچھ نہ ہوئے، طاقت اس قسم دی نہ ہوئے بندہ دے سکے، پھر جس کا شوق ہو کہ نہیں میں نے پھر بھی دینا ہے، پھر بھی دینا ہے، پھر بھی دینا ہے، وہ کمال کی ہستی ہوتی ہے جسے اللہ اپنا محبوب بنا لیتا. اور اس خاندان کا تو شیوا یہی ہے. میں اکثر سلامی پیش کرتا ہوں، بہت بڑی عزت ہے جناب سیدنا صدیق اکبر کی. جب حضور نے کہا نا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو تو صحابہ میں سے واحد تھے جنہوں نے گھر کی صفائی کر دی. پورا گھر اٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے. حضور نے پوچھا گھر کے لیے کیا؟ کہا اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، سب چیزیں اٹھا کے لے آیا ہوں. خربوں سلام جناب ابو بکر صدیق کو، اللہ کی راہ میں گھر والا سب کچھ لٹا دیا. لیکن اس منظر کا تعارف میں کیسے کراؤں کہ جب شمعون ہائے 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 جب مسافر آتا ہے اور کہتا ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے حضور عطا کیجئے، حضور جناب سلمان کو بھیجتے ہیں چلو باقی دروازے پھرا، پھر کیا آتا ہے کہیں سے نہیں ملتا، کہا اب میری بیٹی کے دروازے پہ لے جاؤ. وہ جناب سلمان خود بیان کرتے، حدیث پاک موجود ہے کہ میں گیا اور مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے. میں نے عرض کی آپ کے بابا نے بھیجا ہے، مسافر ہے، کھانے پینے کا مجھے پتا ہے، میں خادم جو ہوں دن رات کا کہ گھر میں کوئی نہیں. اب انہوں نے کہا ہے تو میں آ گیا ہوں. اب کیا کیا جائے؟ کوئی معذرت کی جائے، کوئی وعدہ کیا جائے. سارے مدینے والوں نے معذرت کر دی ہے، کائنات کی سینڈ کے صدقے جائیں. فرمایا بابا نے بھیجا ہے نا تو بابا بہتر جانتے ہیں یہاں سے خالی نہیں جائے گا، لے کے جائے گا. میری سینڈ مجھے پتا ہے، صبح سودا لانے کی ڈیوٹی میری ہے، میں آپ کے گھر کا جو ہے مستقل نوکر ہوں، تو کوئی سودا نہیں. 2-3 دن ہو گئے، حالات اسی قسم کے ہیں، تو اس مسافر کو کھانا کیسے کھلانا ہے؟ میری سیدہ اندر تشریف لے گئی، اپنے سر مبارک کی چادر مبارک وہ لے کے جناب سلمان کو عطا فرمائی اور کہا جا اس چادر کی جو قیمت لگے، یہ میرے سر پہ رکھنے کی چادر ہے، اس قیمت پر اسے بیچ دے اور وہ پیسے لا کے لنگر پکوا کے اس مسافر کی خدمت میں پیش کر. یہ کبھی وقت آیا میں 3 رمضان کو عرض کروں گا، ابھی مجھے اتنا بیان کرنا ہے
کائنات کے ہر سخی کا سلام. ابو بکر صدیق کو بڑی عزت ہے نا, گھر والا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا, لیکن دیکھ میرے مصطفیٰ کی محبوبہ ہستی کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے, پھر بھی قرضہ لے کے چادر بیچ کے پھر بھی جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, اسے ہی رسول کی بیٹی ہونے کا شرف حاصل, بدائے رسول ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ تو خاندان وہ کریم خاندان ہے. تو پہلی نشانی کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء. بھوک ہوے تاں بھی اللہ دی راہ تے, سکھ ہوے تاں بھی, رج ہوے تاں, تھوڑا ہوے تاں, ہر حال میں. یہ نہیں سوچنا کہ میرا اپنا حال کوئی نہیں, میں کی کرساں. یہ ذوق ہے, یہ تینت ہے کہ جو بھی آئے اس دروازے سے خالی نہ جانے پائے, اللہ کے راستے میں وہ لے کے جائے. بلا شبہ سیدہ زہرا کی نائبیت میں, وہ اس سخی کی نائبیت میں جو نماز کا سلام پھیرنے کا بھی انتظار نہیں کرتا, مانگنے والے کو انگوٹھی حالت رکوع میں ہی دے دیتا ہے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مانگا تو تھا, تھوڑی لیٹ ہو گئی, تھوڑی دیر ہو گئی. نبی کے آستانے پر لیٹ اور دیر ہونے والا معاملہ نہیں تھا. علی کی نائبیت میں, جناب زہرا پاک کی نائبیت میں, سرکار کی نائبیت میں جب مرحلہ آیا نا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زمانے کا, اپنے تے اگے بھی عزتاں بیان کرتے رہتے ہیں, جڑے میرے مرید نو یا میرے پیو دے مرید نو انہاں تے آکھنے یہ بڑا پیر ہے, بڑی شے غلطی ہوئے جڑا شریک کرے, جو دشمن کرے, جو مخالف کرے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو اس دور میں سب سے بڑے مخالف تھے, عباسی بادشاہ, انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ لوگوں کائنات میں بڑے بڑے سخی ہوئے ہوں گے, بڑے بڑے دینے والے ہوں گے, لیکن جیسا یہ علی کا لال موسیٰ کاظم سخی ہے, ایسا تو سخی پوری کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا. شریکان دی گل دی اہمیت ہوندی ہے. وہ جو ہر وقت ان کی عداوت پر در پہ تھے, ہر وقت ان کی دشمنی کے لیے, تو وہ بھی یہ مانتے تھے. جس طرح کسی سابقہ دور میں کسی سردار سے اس وقت کے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ یار بتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی ہے, تو نبی تو ان کو نہیں مانتا, سیرت کیسی ہے, کیا انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہے, کیا انہوں نے کبھی خیانت کی ہے؟ تو ابو جہل ہونے کے باوجود اسے بھی یہ کہنا پڑا تھا بھائی بات ہم نہیں مانتے, لیکن یہ بات سچی ہے, محمد جیسا سچا بھی کوئی نہیں, محمد جیسا امین بھی کوئی نہیں. ان کے کردار ہی ایسے ہیں کہ انہیں دیکھ کے شریکوں کو بھی کہنا, دشمنوں کو بھی کہنا پڑتا ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں. بلکہ آپ کی سخاوت کا عالم بڑا مشہور ہے, ضرب المثل ہے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک تھیلی ہوتی تھی, اسے موسیٰ کاظم کا تھیلا کہتے ہیں. موسیٰ کاظم کا تھیلا اتنا مشہور تھا کہ جس گھر میں اچھا پکا ہوتا یا اچھا پہنا ہوتا, لوگوں نے جو عام غریب ہوتے اور اچھا کھا پہ نہیں سکتے تھے, تو لوگ ان سے یہ پوچھنے کی بجائے کہ تیرا بیٹا ملازم ہو گیا ہے یا کہاں سے پیسے ملے ہیں, لوگ خود سمجھ لیتے تھے کہ موسیٰ کاظم کا تھیلا ادھر سے گزر گیا ہے. یہ جڑا چنگا پکائی بیٹھے نا, آج جو تھیلا لگیا ہی تو یہ ضرب المثل ہو گیا تھا. جب بھی کوئی غریب خوشی کر رہا ہوتا, کوئی جناب علی اچھا پکا رہا ہوتا, اچھا کھا رہا ہوتا یا اچھا پہن لیتا, تو پوچھتے نہیں تھے لوگ کہتے تھے پکی بات ہے آج اس گلی سے موسیٰ کاظم گزر گیا ہے. یہ جو سارے خوش ہیں نا, سارے رج رہے ہیں, موجاں کر رہے ہیں, یہ موسیٰ کاظم کے تھیلے کی برکت ہے. اور پھر آپ کا ایک کمال جو واقعتاً نال رسول میں ہی کمال ہے, کسی اور میں کمال بہت کم یہ پایا جاتا ہے, بھئی اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے پہلی بات. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فرق نہیں کرنا کہ میرا پیارا کون ہے اور میرا دشمن کون ہے. یہ بڑا اوکھا کام جے. اسی بھی 10 روپیے بھی دینے ہوں نا, 20 روپیے بھی تے آکھی دا ہو جڑی بی بی ساڈے گھر کام کردی نہ ہون دے چھڈو, ساڈے ہلو تے آئی کدی نہیں ہون دینے دی کیڑی لوڑ ہے. یہ معاشرے دی ایک مجبوری ہے ساڈی. لیکن دیکھ اصل سیرت کیا ہے, اصل کردار کیا ہے, اللہ کی رضا کے لیے دیتے اور ذرہ برابر فرق نہ کرتے. جتنا اپنے حاضر باش غلام کو عطا کرتے, بالکل اتنا ہی اپنے ظاہری اور واضح دشمن کو عطا کرتے. اور تیسرا کمال یہ تھا کہ اس انداز میں عطا کرتے کہ آس پاس والوں کو تو ویسے ہی پتہ نہیں لگتا تھا کہ کون دے رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ لینے والے کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کون دے رہا ہے.
گواڈیاں تو انجا سی تو کوئی چنگا کر پویے دے اعلان کرا کرا کے مار جانے 500 روپیہ خدمت کی تھی اگو ساڈے میانے شدے جڑے مجبور ہوندے باغ کنی دی دادی بھی جنت دے تے پڑدادے بھی جنت دے تے فلانا کام بھی کر مجبوری ہے ظاہری گل ہے امام مسجد نہ کرے تہاڈا دینے تے دل ج نہیں کردا وہ آدا چلو مڑے ویندا نہ تے انہاں دا وینا مسجد لب تے کچھ جاوے نا اس بہانے لب بھی جاندا ہے حالانکہ حالت یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود حضور نے فرمایا تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس انداز میں خرچ کرو کہ لینے والے ہاتھ کو دینے والے ہاتھ کا پتہ نہ چلے اللہ دی رضا واسطے ایک کام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ساری زندگی کیا ایک بندہ شدید بکواس کرتا ہے آپ کے بارے میں روزانہ بکواس کرتا ہے صبح کے وقت جب اندھیرا ہوتا تھا اس کے دروازے پر بھی لنگر پہنچ جایا کرتا تھا ایک دن آپ اس کے سامنے آئے تو کہنے لگا اللہ تو انراج دیتے ہیں میں نے کدی انہ نے دیتا ملک بڑا دین دے ہو سنے ہیں تسی میرے حساب بھی تے بڑے شوم ہو بڑے بخیل ہو بڑے آنج دے ہو ساری گل حوصلے نہ سن لئی تے بات تھوڑی جی ہن دسیا بیلیا میرا نہیں دسنے تے دل وہ جڑا سویرے سویرے انیرے منہ تیرے بوئے تے آ کے ڈھیر سارا لنگر پہ آوندا نا تیرے شریک نو گلتے او میں ہی تیرے ال چھڈ کے الذین ينفقون فی السراء والضراء خرچ کرتے ہیں پیسہ ہو تب بھی نہ ہو تب بھی اور دوسری صفت جو قرآن نے اللہ کے محبوبوں کی بیان فرمائی فرمایا والکاظمین الغیظ ہائے ہائے صدقے جاؤں یہ صفت ایڈی ہے ڈھونڈیاں بھی نہیں لبدی اللہ فرما رہا ہے میرے بندے وہ ہیں جنہ نال کوئی بندہ زیادتی کرے فطری طور تے غصہ آنا انسان دی فطرت ہے میرے محبوب بندے وہ نے جن کے ساتھ کوئی جتنی بھی زیادتی کر لے وہ غصے کو نکالنے والے نہیں ہوتے کاظمین الغیظ ہر قسم کے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہر قسم کے غصے کو میں آکھیا نا گل شریکاں دی وچ ونڈ ہوندی ہے جس ظالم بادشاہ ہارون نے 14 سال کتنا 14 سال آپ نو اس قید خانے چ قید کیتا کہ جتھے سوائے لیٹن دے سجے بھی لوہا لا چھڑیا تے کھبے بھی لوہا لا چھڑیا کل لا چھڑے بے سجے پرتن تاں بھی زخمی ہو جان کھبے پرتن تاں 14 سال اس جیل وچ رکھیا امام موسیٰ کاظم نو نرا اس خطرے تو با اے جن دس سے ادھا ہر کوئی مرید ہی ہو جاندہ ہے ہر کوئی ادھے تے صدقے ہو جاندہ ہے دنیا ادھے لٹ گئی میری بادشاہی کی دے ویس اور نہ جرم نہ کوئی گل صرف اس سزا میں کہ لوگ ان پہ صدقے ہوتے ہیں لاکھوں ہارون آئے اور چلے گئے نام کوئی نہیں لیتا موسیٰ کاظم کا ڈنکا سارے جہان میں بج رہا ہے اس لیے کہ نام رکھنا بادشاہ کے ذمے نہیں نام رکھنا خدا کے ذمے ہوتا ہے اس بادشاہ جس 14 سال سالم نے ظلم دی اخیر کر دیا آپ نو جیل چ رکھیا اور خوراک اور ہر قسم دی تنگی تے تکلیف دیتی اس دے بادشاہ دی زبانی یہ گل ہے اور او دیاں وزیران دی زبانی یہ گل ہے او دا جڑا جل رہا اس دی بہن امام موسیٰ کاظم دی ادب دی وجہ تو خدمت کر دی ہوندی آئی تے او آپ بہن دی بیان کر دی ہے جڑی او دے وزیر دی بہن ہے او آدھی ہے بھئی میں یہ ویکھیا اتنی تکلیف جے کوئی بندہ کسن دے وے تے او ایڈے اعلیٰ سیرت دے تے ایڈے اعلیٰ کردار دین با او جے نری رینج نام ہی ہون نری ہنجات سے آکے بددعا چکرن تے انہاں دا تے بتی نکل جانی دی ساری دی او عورت جڑی خدمت کر دی ہوندی آئی جیل دے وچ جیلر دی بہن او آدھیے میں بڑی واری راتی کان لایا بھائی جس میں ادھی رات ہے کوئی نہیں سننے والا بندہ سجدے جنہ سر رکھے ہوئے کسی ایک واری بھی اس بادشاہ دے وزیر واسطے کئی بددعا چا منگن جس ایڈا ظلم کیتا ہویا قیدی کیتا اس بے گناہ وہ آدھی ہے میں حیران ہاں تے اس سے گلے موسیٰ کاظم دی مرید ہو گئی ہاں کہ جن غصہ پین دا ایڈا ہڑائے بجس 14 سال قید کیتی رکھیا ہے بادشاہ موسیٰ کاظم بددعا تے رہ گئی پیچھے ہو دے جو کی بھی ہدایت دی دعا ہی منگ دے پہ اے کاظمین الغیظ غصے نو پی جانا غصے دا وجود ہی کوئی نہ رکھنا غصے دی اوقات ہی کوئی نہ رکھنا اے سیرت انہاں بادشاہ دی جنہ دے اسی مرید بن دے ہیں اپنے دلوں تے مقتدی بن دے ہیں اگاں توڑ نہیں اپنی نہ ٹائم مکمل ہو گیا ہے پر دو گلاں تے ضرور یاد رکھو ساڈے امام دی سیرت کی ہے کردار کی ہے انہاں بادشاہ دا
کہ بھوک ہوئے تم ہی اللہ دی رضا تے خرچ کر دین، رج ہوئے تم ہی اللہ دی رضا تے خرچ کر دین، تے تسی تے چھے پشتا لے ویندے ہو تے پیو میرے دادن گال کڈی آئی، ہون جتن تائیں میں انہاں دا بندہ نہ لواں نا گزارا نہیں ہوندا، انہاں نے قید کر کے کوڑے مریندن تے او بجائے لڑن دے، او بجائے بد دعا کرن دے، انہاں جوگیاں بھی دعائیں پہ کر دین۔ یہ انہاں نا پن لوڑ کوئی نہ ایڈیاں اونچیاں آیاں دی، بس سمجھو بجنت جانے واسطے ایڈی لوڑ ہے نا، یا دوزخ تو بچنے واسطے، انہاں ایک کردار پیش کیتے ہیں ساڑھے نمونے واسطے کہ تسی انہاں کو نمونہ حاصل کرو، بڑا نام بھی لبو تے اچھی گال ہے، لیکن جتن تک انہاں دی کردار اور سیرت دا سبق حاصل نہ کرو زیادتی کر رہے ہو اپنے آپ دے نال۔ انہاں ان نمونے بنا کے دسن کہ ویکھو ایڈی اکھیائی وچ بھی صبر دا دامن نہیں چھڈیا، ایڈی اکھیائی وچ بھی شکر دا دامن نہیں چھڈیا۔ اور میں اج سویلے پہ پڑھداس او دے جو کی دعا کر دیان تے ہن اسی بڑا پد کریے نا تے کوئی دکھ آوے تے اسی یا دیو بیلیا صبر کر، کی یاد دیو ڈاڈا دکھ آ جاوے تے کی آکھیدا ہے صبر کر۔ تے موسیٰ کاظم دی کدی دعا سنو نا کلیجہ پاٹ جائے، او جیلے وچ اس ویلے جس وچ سجے کھبے لویا تے ظالم بادشاہ دا ظلم اخیر دیا، ہر سجدے وچ آدیاں یا اللہ تیرا کیڈا شکر ہے تو میں جیلے چکات کے یہ ٹائم چا دیتے ہی با یا میں ہونا تے یا مڑ تو ہونا، یہ تیرا کیڈا شکر ہے تو میں نہ جیل دیتی، میں باہر ہوں ماں تے میں نے ایڈی ویل تے نہ ہی لگنی نا تیرے نال گلاں کرنے دی، کسے دی کائی ذمہ داری تے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے آ جڑا میں جیل چ لے آندے تاں جے ایو جہا ویڑا بھی میں نصیب ہو گیا ہے، با عرضاں کرن والا میں موجود ہاں، عرضاں سنن والا تو موجود۔ اے کردار نے او جنہاں نو مخلوق نے سلامی کیتی وی ہے تے کردیاں بھی رہنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سان بھی نرا سبق پڑھن تے سنن دی نہیں، انہاں تے کچھ نہ کچھ عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جنہاں بیلیاں سنتا